اسلامی جمہوریہ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات کے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری، انتخابی مہم کی تیاریاں۔ عراق میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی تازہ لہر، مختلف علاقوں میں بم دھماکے اور ہلاکتیں۔ شام میں جبہت النصرہ دہشت گرد گروہ کا سرغنہ ہلاک، مختلف علاقوں میں شامی فوج کی کامیابیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد وآل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahertv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahertv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sahertv.ir/iOS، urdu.sahertv.ir/Android اور urdu.sahertv.ir/live۔ لیجیے ملاحظہ فرمائیے خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت داخلہ نے 11ویں صدارتی انتخابات کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ نگراں کونسل کے ذریعے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد تمام شرائط پر پورے اترنے والے امیدواروں کے ناموں کی حتمی فہرست جاری کر دی گئی ہے اور وزارت داخلہ نے ان ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ نگراں کونسل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آئین کی دفعہ 60 کے تحت 11ویں صدارتی انتخابات کے امیدواروں کے ناموں کی تائید کی گئی ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری سعید جلیلی، سابق پارلیمنٹ اسپیکر غلام علی حداد عادل، تشخیص مصلحت نظام کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی، اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر کے سربراہ حسن روحانی، سابق نائب صدر محمد رضا عارف، سابق وزیر ٹیلی کمیونیکیشن سید محمد غرضی، تہران کے میئر محمد باقر قالیباف اور سابق وزیر خارجہ علی اکبر ولایتی آئندہ صدارتی انتخابات میں بحیثیت امیدوار حصہ لینے کے لیے تمام شرطوں پر پورے اترنے والے افراد ہیں۔ امیدواروں کے ناموں کے باضابطہ اعلان کے بعد سے انتخابی مہم کا وقت شروع ہو گیا ہے، جو پولنگ کا وقت شروع ہونے سے 24 گھنٹہ پہلے اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ پولنگ 14 جون صبح 8 بجے سے شروع ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے کہا ہے کہ دنیا کی سامراجی طاقتیں ایرانی قوم کے عزم و ارادے کا سامنا نہیں کر سکتیں۔ صدر احمد نژاد نے کہا کہ دشمنوں کے دباؤ اور ملک کے اندر ان کے بعض ہمنواؤں کی سرگرمیوں کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوئیں، لیکن عوام کی پیش رفت کا عمل جاری ہے اور ملت ایران اپنے راستے کی رکاوٹوں کو بآسانی عبور کر جائے گی۔ صدر احمد نژاد نے کرمان میں کئی ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحیہ تقریب سے خطاب میں کہا کہ پیداواری شعبے میں حکومت کو بے پناہ کامیابیاں ملی ہیں اور دولت کے منصفانہ تقسیم کے سلسلے میں بھی اہم اقدامات انجام پائے ہیں۔ صدر مملکت احمد نژاد نے کہا کہ ملک کے مالیاتی اور بینکنگ سسٹم کی فوری اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ وسائل کی تقسیم کا عمل بہتر طریقے سے انجام پا سکے۔ ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے کہا کہ ہم سب کو مل کر ملک کو آگے لے جانا چاہیے اور دشمن کی ساری جھنجھلاہٹ اسی وجہ سے ہے کہ ایران برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔ صدر احمد نژاد نے کہا کہ ہمیں اپنے ملکی وسائل پر تکیہ کرنا چاہیے تاکہ ملک کی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو آسانی کے ساتھ عبور کیا جا سکے۔ عراق میں دہشت گردانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور منگل کے روز بھی مختلف دھماکوں میں 42 افراد جاں بحق ہو گئے۔ عراق کے سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ منگل کے روز بغداد، کنعان، صوبہ دیالہ اور صوبہ کرکوک میں متعدد بم دھماکے ہوئے۔ ان دھماکوں میں 42 افراد جاں بحق اور 39 زخمی ہو گئے۔ مارے جانے والوں میں کئی عراقی فوجی بھی شامل ہیں۔ حالیہ دنوں عراق میں دہشت گردانہ حملوں کی نئی لہر اٹھی ہے۔ پیر کے روز بھی کئی دھماکے ہوئے تھے جن میں 300 سے زیادہ افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے تھے۔ شام میں سرگرم سب سے بڑے دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ کا سرغنہ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل نے خبر دی ہے کہ القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ کے اصل کمانڈر ابو عمر کو مغربی شہر القصیر میں شامی فوج نے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ القصیر میں غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردوں اور شامی فوج کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ شامی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے القصیر کے 75% سے زیادہ علاقوں پر اپنا کنٹرول کر لیا ہے اور دہشت گردوں کو ایک حصے تک ہی محدود کر کے ان کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔
القصیر شہر شام میں سرگرم دہشت گردوں کا ہیڈ کوارٹر ہے اور جنگی لحاظ سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ القصیر میں دہشت گردوں کو ہونے والی بھاری شکست کے بعد امریکی سینیٹ نے شام میں موجود دہشت گردوں کو ہتھیاروں کی سپلائی کے لیے ایک بل کو منظور کرانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ القصیر میں دہشت گردوں کے خلاف شامی فوج کے آپریشن میں بڑی تعداد میں دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ ملکی اور غیر ملکی دہشت گردوں کے خلاف شامی فوج کا آپریشن بدستور جاری ہے اور متعدد علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ شامی ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج نے ہوم صوبے کے علاقے القصیر میں دہشت گردوں کی صفائی کی کارروائی کے دوران النصرہ گروپ کے علاقائی کمانڈر مہند الوانی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران درجنوں دوسرے دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں۔ رشیا ٹوڈے نے بھی القصیر شہر کی واپسی کے لیے شامی فوج کے کامیاب آپریشن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شہر بہت جلد ایک پرامن علاقے میں تبدیل ہو جائے گا۔ شامی فوج نے دمشق کے نواح میں واقع علاقے برزہ ٹاؤن کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جہاں کافی عرصے سے دہشت گردوں نے اپنے خفیہ ٹھکانے بنا رکھے تھے۔ شامی فوج نے القصیر شہر میں لبنان کی سرحد کی جانب واقع دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی جانب بھی پیش قدمی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک بڑے علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ شہر بہت جلد پورے طور سے دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد ہو جائے گا۔ ادھر فلسطینی ذرائع نے خبر دی ہے کہ دمشق کے نواحی علاقے میں واقع یرموک اور جرمانہ میں قائم فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپوں میں فری سیرین آرمی کے دہشت گردوں کی فائرنگ سے کم از کم 4 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کے کچھ دیر کے بعد دہشت گرد عناصر نے یرموک کی جانب جانے والی شاہراہ کے انتہائی آخری جانب بھی حملہ کیا، جس سے علاقے میں آباد لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ دہشت گردوں نے الحسینیہ کیمپ کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے، جس میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ دریاسنا فاکس نیوز نے ایسی تصاویر جاری کی ہیں جس میں اسرائیلی فوجی افسران کو فری سیرین آرمی کے دہشت گردوں کے ساتھ حکومت شام کے خلاف لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ فاکس نیوز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کے افسران شام کی جنگ میں النصرہ کے دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں اور بشار اسد کی فوج کے خلاف جنگ میں شریک ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ کی جاری کردہ متعدد ویڈیو کلپوں سے القاعدہ اور اسرائیل کے درمیان قریبی رابطوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز نے بھی دسمبر 2012 میں اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ اسرائیلی فوج کے خصوصی دستے شامی حکومت کے مسلح مخالفین کی حمایت اور تخریب کاری کی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ حکومت شام نے اپنے مخالفین اور اسرائیل کے درمیان تعاون کی مذمت کرتے ہوئے اسے اپنے ملک کے خلاف مغرب اور اس کے علاقائی اتحادیوں کی خفیہ جنگ قرار دیا ہے۔ امیر قطر کی بیٹی نے فاش کیا ہے کہ ان کے والد شام میں دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ النخیل ویب سائٹ کے مطابق امیر قطر شیخ حمد آل ثانی کی بیٹی شیخہ ہند نے ٹویٹر کے اپنے ذاتی صفحے پر شام میں ہونے والے واقعات کے بارے میں لکھا ہے کہ جو کچھ شام میں ہو رہا ہے وہ انسانیت کے خلاف جرم ہے اور اس کا عوامی مطالبات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امیر قطر کی بیٹی نے لکھا ہے کہ شام کے معاملات میں ان کے والد کی مداخلت قطر کے لیے ایک تاریخی اور بدترین رسوائی ہے۔ امیر قطر کی بیٹی شیخہ ہند نے ایک دہشت گرد کے ذریعے ایک شامی فوجی کے دل کو کچا کھانے کے واقعے کی ویڈیو کلپ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ شام میں مسلح باغیوں کی طرف سے اس قسم کے اقدامات اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ شامی عوام کے خلاف سنگین جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ امیر قطر کی بیٹی نے اسی طرح شام میں سعودی عرب کی بھی مداخلت پر تنقید کی اور ایک سعودی باشندے کے ہاتھوں 21 شامی شہریوں کے قتل عام کی ویڈیو کلپ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات نے شام میں عوامی انقلاب کو دہشت گردانہ انقلاب میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے شامی حکومت اور مخالفین کے درمیان قومی مذاکرات کو بحران شام کا واحد حل قرار دیا ہے۔ معتقد بودیم که هیچ راه حل یا راهکار نظامی تہران میں ہفتے بار پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان عباس عراقچی نے کہا کہ شام کے بارے میں بدھ 29 مئی کو اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے ایک بار پھر اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس کا مقصد بحران شام کے پرامن حل کے سلسلے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ خطے کے امن و استحکام کے لیے بحران شام کا پرامن حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر شام کے بحران کو پرامن طریقے سے حل نہ کیا گیا تو اس کے خطے کے امن و استحکام پر منفی اثرات پڑیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ترک وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے بعد انقرہ کے موقف میں تبدیلی کے بارے میں کہا کہ ایران شروع ہی سے بحران شام کے پرامن حل کے نظریے کو مختلف ملکوں کے سامنے پیش کرتا چلا آیا ہے۔
ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اگر شام کے بارے میں ایران کی تجاویز اور مشوروں پر غور کیا جاتا تو شاید اس عرصے کے دوران ہونے والے خون خرابے کو روکا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ ایک مثبت پیش رفت ہے اور علاقائی صلاح و مشورے کا عمل خطے سے باہر کے ملکوں کے درمیان ہونے والے صلاح و مشورے سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ عباس عراقچی نے ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان مذاکرات کے بارے میں کہا کہ ترکی میں قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری سعید جلیلی اور یورپی یونین کے امور خارجہ کی انچارج کیتھرین ایشٹن کے درمیان مذاکرات میں بات چیت کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے اگلے دور کے بارے میں وقت اور جگہ کا تعین بھی فریقین کے درمیان صلاح و مشورے کے ذریعے کیا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ویانا میں ایران اور IAEA کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بارے میں کہا کہ 10ویں دور کے مذاکرات ایسے تعاون کے مطالبے کے بارے میں ہو رہے ہیں جن کا NPT معاہدے کے تحت ایران پابند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات کافی پیچیدہ ہیں اور تاحال اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ تہران سمجھتا ہے کہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے ہیں اور حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے۔ جرمن وزیر خارجہ کے اس دعوے کے بارے میں کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے جسے جرمنی کسی طور برداشت نہیں کرے گا، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران پہلے ہی ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں اپنے ٹھوس اور اصولی موقف کا کھل کر اعلان کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں قائد انقلاب اسلامی کا فتویٰ بھی سامنے آ چکا ہے کہ ایران کسی بھی حال میں ایٹمی اور یا عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی جانب نہیں جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ میں آئے طوفان میں 90 سے زیادہ شہریوں کی ہلاکت پر امریکی عوام کو تعزیت پیش کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان عباس عراقچی نے اوکلاہوما میں آنے والے طوفان میں 91 امریکی شہریوں کی ہلاکت پر امریکی عوام کو تعزیت پیش کی اور متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ امریکی حکام کے مطابق طوفان میں ہلاک ہونے والے 91 افراد میں 20 بچے بھی شامل ہیں۔ طوفان کے باعث 60 بچوں سمیت 240 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان اور ہندوستان کے مابین دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ نئی دہلی کا دورہ کرنے والے افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے منگل کے روز اپنے ہندوستانی ہم منصب پرنب مکھرجی سے ملاقات کی، جس کے دوران دفاعی معاہدوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ ہندوستان کے صدر سے ملاقات سے پہلے حامد کرزئی نے ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ سے بھی ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی اور نیٹو افواج کے 2014 میں خطے سے چلے جانے کے بعد افغان فوج کو سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالنی ہے، جس کے لیے 2011 کے اسٹریٹجک معاہدے کے تحت ہندوستان افغان فوجیوں کو محدود پیمانے پر تربیت دے رہا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں اہم ترین خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات کے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری، انتخابی مہم کی تیاریاں۔ عراق میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی تازہ لہر، مختلف علاقوں میں بم دھماکے اور ہلاکتیں۔ شام میں جبہت النصرہ دہشت گرد گروہ کا سرغنہ ہلاک، مختلف علاقوں میں شامی فوج کی کامیابیاں۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، ایڈریس ہے urdu.sehertv.ir۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sehertv.ir، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ محمد باقر قالیباف اور سابق وزیر خارجہ علی اکبر ولایتی آئندہ صدارتی انتخابات میں بحیثیت امیدوار حصہ لینے کے لیے تمام شرطوں پر پورے اترنے والے افراد ہیں۔ امیدواروں کے ناموں کے باضابطہ اعلان کے بعد سے انتخابی مہم کا وقت شروع ہو گیا ہے، جو پولنگ کا وقت شروع ہونے سے 24 گھنٹہ پہلے اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ پولنگ 14 جون صبح 8 بجے سے شروع ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے کہا جاری کر دی گئی ہے اور وزارت داخلہ نے ان ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ نگراں کونسل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آئین کی دفعہ 60 کے تحت 11ویں صدارتی انتخابات کے امیدواروں کے ناموں کی تائید کی گئی ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری سعید جلیلی، سابق پارلیمنٹ اسپیکر غلام علی حداد عادل، تشخیص مصلحت نظام کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی، اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر کے سربراہ حسن روحانی،
سابق نائب صدر محمد رضا عارف، سابق وزیر ٹیلی کمیونیکیشن سید محمد غرضی، تہران کے میئر محمد شام میں جبہت النصرہ دہشت گرد گروہ کا سرغنہ ہلاک، مختلف علاقوں میں شامی فوج کی کامیابیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد وآل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.saittv.ir، ہمارا اسلامی جمہوریہ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات کے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری، انتخابی مہم کی تیاریاں۔ عراق میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی تازہ لہر، مختلف علاقوں میں بم دھماکے اور ہلاکتیں۔ میل ایڈریس ہے خبریں@saittv.ir اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.saittv.ir/iOS، urdu.saittv.ir/Android اور urdu.saittv.ir/live۔ لیجیے ملاحظہ فرمائیے خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت داخلہ نے 11ویں صدارتی انتخابات کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ نگراں کونسل کے ذریعے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد تمام شرائط پر پورے اترنے والے امیدواروں کے ناموں کی حتمی فہرست